مومن کو مصیبت پر صبر کرنے پر دو فائدے ملتے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھتے چلیں کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر کے معنی ہے کسی آزمائش، دکھ، نقصان یا تکلیف کے وقت اپنے دل کو مضبوط رکھنا، زبان کو شکوے اور واویلا سے بچانا اور اپنے اعضاء کو غلط کاموں سے روکنا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب ہر عمل کا حساب ہوگا تو صبر کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ جب مومن پر مصیبت آتی ہے تو اس پر دو نعمتیں اور دو اجر لکھے جاتے ہیں۔ ایک مصیبت پہنچنے کا ثواب، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کوئی بھی بیماری، غم، دکھ یا کانٹا بھی مومن کو لگتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو مصیبت بذات خود گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا، صبر کرنے کا ثواب، جب بندہ اس مصیبت پر شکوہ کرنے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اس کو دوسرا اجر ملتا ہے۔ یہی وہ دو عظیم انعامات ہیں جو صرف مومن کو ملتے ہیں، باقی کسی کو نہیں ملتے۔ لیکن اگر بندہ مصیبت کے وقت چیخ و پکار کرے، ہاتھ پیر مارے، کپڑے پھاڑے یا زبان سے غلط الفاظ نکالے تو اس سے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مصیبت پر ملنے والا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ جو مصیبت گناہوں کو مٹا دیتی ہے اب وہ فائدہ نہیں ملتا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صبر کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ جو صبر کرنے پر درجات بلند ہونے تھے، جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملتا۔ اس لیے مصیبت کے وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مصیبت پر واویلا کرنا، شور مچانا، چیخ و پکار کرنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ علماء نے صبر کی تین بڑی قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے اطاعت پر صبر، نماز، روزہ اور نیک اعمال پر قائم رہنے میں مشکلات جھیلنا، پریشانیاں جھیلنا۔ اور دوسرا ہے گناہوں سے بچنے پر صبر، گناہوں کی کشش کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے رک جانا۔ اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر، یعنی تقدیر میں لکھی ہوئی آزمائش کو برداشت کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ قرآن و حدیث میں صبر کی بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر روشنی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے صبر کیا اللہ اسے صبر کی قوت عطا کرتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے بہتر اور وسیع نعمت عطا نہیں کی گئی۔ اور فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال خیر ہے اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ نے بڑی بڑی مصیبتوں پر کیسے صبر کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آگ کے انگارے بچھا کر لٹایا گیا، لیکن آپ نے واویلا نہیں کیا بلکہ صبر کیا اور اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو گرمی کے دنوں میں گرم ریت پر لٹایا جاتا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن آپ کی زبان پر صرف احد احد کا نعرہ ہوتا۔ یہ صبر ہی تھا جس نے ان کو اسلام کی تاریخ میں زندہ و جاوید کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مصیبت آنے پر صبر کریں۔ صبر محض زبانی بات نہیں بلکہ عملی چیز ہے۔ جب مصیبت آئے تو ہمیں چند باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ مصیبت آنے پر فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ آیت دل کو تسلی دیتی ہے، صبر آسان کرتی ہے۔ مصیبت آئے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور سمجھے کہ یہ آزمائش اللہ کی حکمت سے ہے اور اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہے۔ مصیبت کے وقت واویلا کرنے سے بچیں، مصیبت کے وقت ضبط کریں، چیخ و پکار سے گریز کریں، مصیبت کے وقت نماز اور دعا کا سہارا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ لیکن اگر ہم مصیبت میں صبر نہیں کریں گے اور بے صبری کریں گے تو اس کا بہت نقصان ہم کو ہوگا۔ بے صبری صرف دنیا میں رسوائی نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے مصیبت پر صبر نہ کرنا، واویلا کرنا، تقدیر پر اعتراض کرنا مومن کو نقصان دیتا ہے، لیکن صبر کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور شکر کے ساتھ جینا دونوں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔
جب بھی زندگی میں دکھ، نقصان، بیماری، غریبی یا کوئی حادثہ آئے تو یہ سوچو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اگر میں نے صبر کیا تو مجھے دوہرا اجر ملے گا، ایک اس مصیبت پر اور دوسرا اس پر صبر کرنے پر۔ اگر ہم نے یہ یقین دل میں بٹھا لیا تو دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں حقیقی صبر نصیب فرمائے اور ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جنہیں مصیبت پر دوہرا اجر ملے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔